اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عرف النفس فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ایک فقیر اپنی جھونپڑی میں بیٹھا دنیا سے بے خبر، مست الس روٹی کے خشک ٹکڑے پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے۔ اتنے میں ایک شور مچ گیا، گھوڑوں کے ہنہنانے کی اور گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آنے لگیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک گھوڑ سوار شاہانہ انداز میں آ کر پاس کھڑا ہوا اور کہنے لگا، بابا جی بولیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ فقیر نے کہا، آگے سے ہٹ جاؤ، سورج کی روشنی آنے دو، چونکہ اس پر میرا پورا حق ہے، یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ تمہارے آگے کھڑے ہونے کی وجہ سے سورج کی روشنی اندر جھونپڑی میں نہیں آ سکتی، لہذا آگے سے ہٹ جاؤ۔ فقیر ہٹ گیا، گھوڑے سے اترا اور اندر آ گیا۔ بڑا حیران بادشاہ اندر آ گیا، گھوڑے سے اترا اور کہنے لگا، بابا تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ فقیر نے کوئی جواب نہیں دیا، کہنے لگا، میں دنیا کا فاتح اسکندر اعظم ہوں، بتاؤ کیا کر سکتا ہوں میں تمہارے لیے؟ جو کام کہو گے بابا میں کر گزروں گا۔ فقیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم تو میرے غلام کے غلام ہو، تم میرا کیا کام کرو گے؟ بادشاہ نے کہا، اسکندر اعظم بولا، وہ کیسے؟ کہنے لگے، نفس میرا غلام ہے اور تم نفس کے غلام ہو، تو تم میرا کیا کام کرو گے؟ یاد رکھیے، یہ نفس پیدائش سے موت تک انسان کا پیچھا کرتا ہے، ہر بلائی سے اسے روکتا ہے اور برائی کی طرف سے لے جاتا ہے، روشنی سے نکال کر اسے اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے، ہمیشہ اسے گمراہ کرتا ہے، نیکوں کو نیکی میں گم کر دیتا ہے اور بروں کو برائی میں گم کر کے گمراہ کر دیتا ہے۔ ان سے وہی بچ سکتے ہیں جو ریاضتیں کرتے ہیں، جو مجاہدات کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے فقیر ہیں، اللہ کے کاملین ہیں۔ اگر اس نفس کی شرارتوں سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو ان فقراء کے ساتھ، ان کاملین کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانا پڑے گا، یہ آپ کو اس نفس کی شرارتوں سے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ دنیا میں رہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دنیا داری چھوڑ دو، دنیا داری تو کرو لیکن دنیا پرستی نہ کرو۔ دنیا میں اس طرح رہو، فقیر کہتے ہیں کہ جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے، کشتی خود تو پانی میں رہتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں جانے دیتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ پانی اندر جانے سے اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس لیے جو واصف علی واصف 1979 میں ایک مدرسہ چلا رہے تھے، بغیر فیس کے بچے پڑھتے تھے وہاں، تو ایک دفعہ اکاؤنٹنٹ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت چونکہ بچے فیس نہیں دیتے اور مدرسے کے انتظامات چلانا خاصے مشکل ہو گئے، پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ واصف علی واصف نے کہا، اور خاص کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں پیسے اکٹھے کرنے کے لیے بیٹھا ہوں؟ نہیں، میں تو اپنا جنازہ اکٹھا کر رہا ہوں۔ پھر آپ کی جب موت واقع ہوئی، جب آپ اس دنیا سے پردہ کر گئے، تو دنیا نے، چشم فلک نے ایک عجیب نظارہ دیکھا، ایک مخلوق خدا تھی، ایک جمع غفیر تھا عوام کا جو آپ کے جنازے میں آیا، اور ہر شخص رو رہا تھا۔ دیکھنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ کیا یہ ساری ان کی اولاد ہے؟ لیکن وہ سارے آپ کی محبت میں رو رہے تھے، کیونکہ آپ نے اپنے رب کے لیے اپنی زندگی گزاری تھی۔ پھر آپ کی قبر پر انسان کے جسم کے برابر پھول کئی دنوں تک پڑے دیکھے گئے۔ میرے مرشد کامل حضور خواجہ خواجگان ابو الخیر پیر محمد عبداللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی دنیا میں سفر کیے، پوری دنیا میں سفر کیے، خیبر سے کراچی تک، اور چاروں براعظموں میں آپ نے سفر کیے، اور کئی گمراہ لوگوں کو، کئی کفار کو کلمہ حق پڑھایا، کلمہ توحید پڑھایا اور اسلام کی دولت سے نوازا۔ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو عوام کا ایک سمندر آپ کے جنازے میں آیا۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ تیرا اصل دوست وہ ہے جو تیرے نفس کو تیرا غلام بنا دے، جو تیری سوچ کو، تیری فکر کو اڑا دے اور اپنی سوچ اور اپنی فکر پر تجھے لے آئے، جو تیری اصلاح کر لے، جو تیرے رب کے ساتھ صلح کرا دے، وہی تیرا اصل دوست ہے، اور وہ کاملین کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی کامل مرشد ہی کر سکتا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ کا فرمان ہے کہ جس کو کامل مرشد مل گیا اسے اللہ اور اس کا رسول مل گیا۔ بازار میں رو رہا تھا، کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگا، بندوں کی رب سے صلح کروانا چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہتا ہے، اصل میں وہ تو مانتا ہے لیکن یہ نہیں مانتے۔ دوسرے دن اسی مجذوب کو، اسی فقیر کو دیکھا کہ وہ قبرستان میں رو رہا ہے۔
اسے پوچھا بابا آج کیوں رو رہے ہو؟ کبھی قبرستانوں میں روتے ہو، کبھی بازار میں روتے ہو، وجہ کیا ہے؟ آج رونے کی وجہ کیا ہے؟ آج رونے کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگا وجہ وہی ہے، بندوں کی رب سے صلح کرانا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے آج یہ تو مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے درخواست کی کہ باری تعالیٰ مجھے دنیا کا وجود دکھا دے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ یہ دنیا انسان کو کیسے گمراہ کرتی ہے۔ تو آپ کو دکھایا گیا ایک کبڑی عورت ہے، اس کے دائیں ہاتھ میں خون لگا ہے اور بائیں ہاتھ میں مہندی لگی ہے، اور اس کا جسم جو ہے وہ کبڑا ہے، اس کی کمر جو ہے جھکی ہوئی ہے، بہت خوبصورت نظر آتی ہے لیکن کبڑا جسم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگی میں ہی دنیا ہوں۔ تو پوچھا یہ خون کیسا اور یہ مہندی کیسی؟ تو کہنے لگی کہ یہ خون جو ہے اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ میں نے اپنے شوہر کو قتل کیا ہے، اور یہ بائیں ہاتھ میں جو مہندی ہے یہ اس بات کی عکاس ہے کہ اس شوہر سے ہونے والے بیٹے کے ساتھ میں اپنی شادی رچا رہی ہوں۔ پوچھا یہ کبڑا پن کیسا؟ تو کہنے لگی کہ یہ مردان خدا، یہ عارف لوگ، یہ اللہ کے کاملین، یہ اللہ کے ولی، یہ چونکہ میرے چکر میں نہیں آتے، یہ میرے اوپر پاؤں رکھ کر چلتے ہیں، انہوں نے مجھے کبڑا بنا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نفس کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے اور ان کاملین سے اپنا تعلق مضبوط کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اگر بات پسند آئے تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور آگے شیئر کیجئے تاکہ اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی شریک ہو جائیں۔